اسی طرح ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں میں پیشاب کر رہا ہوں، ابول بین یدی، میں اپنے دونوں ہاتھوں میں پیشاب کرتا ہوں۔ حضرت سعید ابن المسیب نے سنا تو فرمایا اللہ سے ڈر، اور جو تیری عورت نکاح میں ہے وہ تیری رضائی بہن ہے، تیرا اس کے ساتھ جو ہے وہ نکاح حرام ہے، وہ ناجائز طریقے سے تیرے نکاح۔ وہ شخص گیا اور جب جا کر تحقیق حال کی تو وہ خاتون جو اس کے نکاح میں تھی، اس نے اور اس خاوند نے دونوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا۔ تحقیق سے معاملہ کھلا کہ وہ رشتے میں اس کی رضائی بہن لگتی تھی، اور رضائی بہن سے بھی نکاح حرام تھا۔ سعید ابن المسیب نے وہ خواب سن کر کہ اپنے ہاتھوں میں وہ پیشاب کر رہا ہے، فرمایا تمہارے نکاح کے اندر تمہارے ذو رحم جو تمہاری محرم رشتہ دار ہیں، ان میں سے کوئی تمہارے نکاح میں موجود۔ یہ حضرت سعید ابن المسیب کا تعبیر رؤیا میں مقام تھا۔ حکمرانوں کے خلاف، بنو امیہ کے مظالم کے خلاف حضرت سعید ابن المسیب نے بلا خوف لومت لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر ہمیشہ کلمہ حق کہا۔ یہاں تک کہ عبد الملک بن مروان وہ بچپن میں حضرت سعید ابن المسیب کے ساتھ بھی پڑھتا رہا، اور اس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ اگر وہ حکمران نہ بنتا تو اپنے زمانے کا شاید سب سے بڑا عالم ہوتا۔ عبد الملک بن مروان نے اپنے بیٹے کا رشتہ حضرت سعید ابن المسیب کی بیٹی کے لیے بھیجا، اور سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ عبد الملک حکمران تھا بنو امیہ کا، دمشق کے تخت کا، شام کی تخت کا مالک تھا، شاہی پروٹوکول کے ساتھ ایک غلاموں کی اور طرح طرح کے تحفے تحائف کے ٹوکرے دے کر پیغام بھجوایا۔ حضرت سعید ابن المسیب گھر سے نکلتے تھے تو مسجد نبوی میں، اور مسجد نبوی سے نکلتے تھے تو گھر جایا کرتے تھے۔ سعید ابن المسیب کی آنکھوں نے کبھی کسی حکمران کا دربار نہیں دیکھا تھا۔ سعید ابن المسیب کے قدم حکمرانوں کے دربار کی طرف چلنے سے ناآشنا تھے۔ آپ اپنی محفل میں بیٹھے ہیں، شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، خلیفہ وقت کا نمائندہ وفد آتا ہے، خاص شاہی نمائندہ شاہی تحائف لے کر آتا ہے اور بتاتا ہے کہ خلیفہ وقت نے، حکمران وقت نے آپ کی صاحبزادی کے لیے اپنے ولی عہد بیٹوں میں سے بھی وہ بیٹا جس نے عبد الملک کے بعد حکمران بننا تھا، ولید بن عبد الملک، اپنے ولی عہد بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ طلب کیا۔ جب سعید ابن المسیب کو یہ پیغام دیا گیا، لوگ منتظر تھے کہ حضرت سعید بڑے خوش ہو کر اسے قبول کریں گے اور ابھی مبارک سلامت کا شور اٹھے گا۔ حضرت سعید ابن المسیب کی زبان سے ایک ہی کلمہ نکلا، لا۔ فرمایا مجھے یہ رشتہ قبول نہیں، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ حضرت سعید ابن المسیب نے بغیر کسی تکلف اور بغیر کسی جھجک کے شاہ وقت، حکمران وقت کے بیٹے کا رشتہ اپنی بیٹی کے لیے ٹھکرا دی۔ اور پھر بیٹی کا نکاح کہاں کیا؟ سوانح نگار لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ حضرت سعید ابن المسیب کے دل میں دنیا کی وقت کیا تھی، دنیا کی اہمیت کیا تھی، دنیا کے ٹکوں کو، دنیا کی دولت اور تخت و تاج کو آپ اہمیت کیا دیتے۔ آپ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد جو بڑا قابل تھا، وہ کچھ دن آپ کے درس میں نہ آیا۔ جب کچھ دنوں کے بعد وہ حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا کہ بھئی تم آئے نہیں چند دن، کیا مسئلہ تھا؟ تو اس نے کہا جی میری زوجہ علیل تھیں، وہ وفات پا گئی، میں تجہیز و تکفین میں لگا رہا، اس وجہ سے میں کچھ دن حاضر نہیں ہو سکا۔ آپ خاموش ہو گئے۔ جب درس وغیرہ مکمل ہو گیا اسے بلایا اور پوچھا کہ کیا دوسرا نکاح کر لیا ہے؟ اور یاد رکھیے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ہم نے نکاح کو مشکل بنایا ہے، اور یہ بات یاد رکھ لیجئے جن معاشروں میں نکاح مشکل ہوتا ہے وہاں زنا کے رستے کھلا کرتے ہیں، وہاں زنا آسان ہوا کرتا ہے، زنا کو قبول کیا جاتا ہے اور نکاح کو قبول نہیں کیا جاتا۔ صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں، وہ زمانہ جسے رسول اللہ نے خیر القرون ارشاد فرمایا ہے، اس زمانے میں کسی کا نکاح کے بغیر رہنا اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ حضرت سعید ابن المسیب نے درس کے بعد پوچھا کہ بھائی بیوی کے انتقال کے بعد نکاح کیا ہے یا نکاح نہیں کیا؟ وہ شاگرد کہنے لگا حضور مجھے کون بیٹی دے گا، میرے پاس تو 2 یا 3 درہم ہے، معمولی سی میرے پاس رقم ہے، نہ میرے پاس کوئی عہدہ ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی مال ہے، نہ دولت ہے، میرے ساتھ کون بیٹی بیاہے گا؟ جب اس شاگرد نے یہ کہا
حضرت سعید ابن المسیب نے کہا اگر میں رشتہ دوں تو کیا قبول کرو گے؟ یہ وہ بیٹی ہے جس کے لیے حضرت سعید نے حکمران وقت کے ولی عہد بیٹے کا رشتہ ٹھکرایا۔ بتانا چاہتے ہیں حضرت سعید ابن المسیب دنیا والوں کو کہ دنیا سدا نہیں رہتی ہے، تخت و تاج بھی سدا باقی نہیں رہتے ہیں۔ آج بنو امیہ کہاں ہیں؟ آج عبد الملک بن مروان کہاں ہے؟ آج ولید کہاں ہیں؟ آج ان کے ظلم و ستم کہاں ہیں؟ جو آل رسول پر مظالم ڈھائے وہ کہاں ہیں؟ اور سعید ابن المسیب کا نام آج بھی جہاں جہاں مسلمان ہیں، جہاں جہاں قرآن و سنت کو پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، آج مسجدوں کے ممبروں پر سعید ابن المسیب کا نام عزت سے لیا جاتا ہے۔ سعید ابن المسیب دراصل جانتے تھے کہ دنیا عارضی ہے، دنیا کی نعمتیں بھی عارضی ہیں، اس کی رنگینیاں بھی عارضی ہیں، اس کی زیب و زینت بھی عارضی ہے، اس کی خوبصورتیاں بھی عارضی ہیں۔ باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ جو خود کو رب سے جوڑ لیتا ہے اللہ پھر اس کے سر پہ عزتوں کے تاج پہنا دیا۔ عربوں میں دولہا بارات لے کے دلہن کے گھر نہیں جایا کرتا، دلہن کو دولہا کے گھر بھیج دیا جاتا، یہ ان کی ٹریڈیشن ہے، ان کا رواج ہے، ان کے ہاں یہ معمول ہے۔ حضرت سعید ابن المسیب نے اپنے اس شاگرد سے وعدہ کر لیا۔ شاگرد کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ اب کیا ہوگا، کس طرح سے، میں کہاں سے قرض لوں، کچھ تھوڑا بہت تو خرچہ کرنا پڑے گا۔ کہتے میں وہاں سے نکل کر شام کے وقت ابھی اپنے گھر آیا ہی تھا، مغرب کے بعد میرے گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ کہتے میں نے پوچھا کون؟ جواب ملا سعید۔ وہ کہتے میرے جتنے سعید نام کے دوست تھے، جاننے والے تھے، میں نے سب کا ذہن میں تصور کیا، وہ آواز کسی کی بھی نہیں تھی، لیکن سعید ابن المسیب کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرے استاد، اپنے وقت کے اتنے بڑے عالم جو کبھی چل کر کسی حکمران کے پاس بھی نہیں گئے، وہ میرے دروازے پہ ہوں گے۔ کہتے میرے تصور میں بھی نہیں تھا۔ دروازہ کھولا تو سعید ابن المسیب سامنے، اور کہنے لگے کہ تمہارا چونکہ نکاح ہو گیا تھا تو میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ نکاح کے بعد تم اکیلے رہو، یہ تمہاری زوجہ ہے، میں تمہارے گھر چھوڑنے آیا۔ یہ سعید ابن المسیب تھے جنہوں نے دنیا کی دولت کو ایک ٹھوکر سے ٹھکرا کر اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کو، آخرت کو، علم کو، دین کو اہمیت دی۔ اللہ نے انہیں دونوں جہانوں کی عزتوں سے نوازا۔ عبد الملک نے اپنے 2 بیٹوں کے لیے لوگوں سے بیعت لی۔ حضرت سعید ابن المسیب نے بیعت سے انکار کر دیا کہ بیعت ایک کی ہوتی ہے، 2 کی بیک وقت بیعت نہیں ہو سکتی ہے۔ حکمرانوں کو انکار پسند نہیں آیا کرتا۔ حضرت سعید ابن المسیب کو برسر بازار 60 کوڑے مارے گئے۔ 60 کوڑے مارنے کے بعد آپ کو قید میں بھیج دیا گیا۔ 60 کوڑے اپنی پیٹھ پہ کھائے، قید میں جانا قبول کیا، لیکن حکمرانوں کی ناجائز بات ماننے سے آپ نے انکار کر دیا، اسے قبول نہیں فرمایا۔ جب آپ قید میں تھے، بیٹی نے بڑے اہتمام سے انواع و اقسام کے کھانے تیار کیے اور آپ کو بھجوائے۔ جب آپ نے وہ کھانے دیکھے، پیغام بھیجا کہ خبردار آئندہ اتنا اہتمام مت کرنا، جو جمع پونجی میں نے رکھ چھوڑی ہے، بنو امیہ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ میں محتاج ہوں اور ان کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں۔ خبردار جو سادہ کھانا میں گھر پہ کھایا کرتا تھا وہی کھانا جیل میں میرے لیے بھجوایا جائے، اتنے تکلفات سے کام نہ لیا جائے کہ کل مجھے بنو امیہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ یہ حضرت سعید ابن المسیب تھے، اپنا ذاتی کاروبار تھا چھوٹا موٹا، اسی سے اپنی ضروریات کو آپ پورا فرمایا کرتے۔ کسی حاکم وقت کے سامنے، کسی حکمران کے سامنے اور کسی رئیس کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ آپ کی غیرت کو گوارا نہیں ہوا کرتا۔ اور ہاتھ پھیلانا تو دور کی بات ہے، حضرت سعید ابن المسیب حکمرانوں کے تحفے بھی قبول نہیں کیا کرتے۔ کئی واقعات ہیں کہ عبد الملک نے ملنا چاہا، مدینے آیا، مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہو کر سپاہی بھیجے کہ حضرت سعید ابن المسیب سے کہو تمہیں خلیفہ ملنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا مجھے خلیفہ سے کوئی کام نہیں، اگر ملنا چاہتا ہے تو وہ آ سکتا ہے، میں اٹھ کے جانے کی اس کے پاس ہمت اپنے اندر نہیں پاتا۔ پیغام لے کے آنے والا سخت ناراض ہوا کہ تم خلیفہ وقت کو انکار کر رہے ہو۔ آپ نے فرمایا اگر اس بلاوے میں کوئی خیر ہے، وہ مجھے کوئی انعام دینا چاہتا ہے تو وہ میں نے تمہیں بخشا، تم جا کے میری طرف سے لے لو، اور اگر وہ مجھے سزا دینا چاہتا ہے تو مجھے یہیں پر وہ سزا قبول ہے۔ میں وہاں اس کے سامنے جا کر سزا قبول کرنے کی بجائے اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے عزت و وقار سے اس سزا کو برداشت کرنا قبول کر۔
یہ وہ اہل حق علماء تھے جن پر امت صدا فخر کرتی رہے گی۔ آپ نے اپنی ساری زندگی مسجد نبوی کے فرش پہ بیٹھ کے گزاری، اور آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ یزید پلید کے دور میں جب اہل مدینہ پر حملہ کیا گیا اور مدینہ طیبہ کے باسیوں کو یزید کی بیعت نہ کرنے کی سزا دینے کے لیے یزید کا لشکر مدینے پہ حملہ آور ہوا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، اذان اور نماز پہ پابندی، کوئی گھروں سے نکل نہیں سکتا تھا، لوگوں کو بے دریغ قتل کیا گیا۔ اس زمانے میں مسجد نبوی میں اگر کوئی موجود ہوتا تھا تو یہی سعید ابن المسیب ہوا کرتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یزیدی فوج کے بندے آتے، سپاہی مجھے دیکھتے اور کہتے ہیں شیخ المجنون، یہ تو کوئی دیوانہ بابا لگتا ہے، یہ تو کوئی پاگل بابا لگتا ہے، بدحواس شخص ہے، اسے یہیں پڑا رہنے دو۔ فرماتے کئی دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی۔ پوچھا گیا کہ اے ابن المسیب آپ نے نمازیں کیسے پڑھی؟ حضرت سعید ابن المسیب فرماتے ہیں جب بھی نماز کا وقت ہوتا روضہ رسول سے اذان کی آواز بھی آتی تھی اور جماعت کی آواز بھی آتی تھی۔ فرمایا اسی اذان کی آواز اور اسی جماعت کے ساتھ میں نمازیں پڑھتا رہا۔ یزیدی عہد کے اس شدید مشکل کے دنوں میں بھی سعید ابن المسیب نے مسجد نبوی کو چھوڑنا گوارا نہیں فرمایا۔ آپ نے بڑی عزت و وقار سے، بڑے عالمانہ شان سے زندگی بسر فرمائی، اور 94 ہجری میں آپ کا وصال با کمال ہوا۔ آپ فرمایا کرتے تھے من استغنا باللہ افتقر الناس الیہ، فرمایا جو اللہ کے بھروسے پہ استغنا اختیار کرتا ہے، جو لوگوں کی طرف سے نا امید ہو جاتا ہے، پھر اللہ لوگوں کو اس کا محتاج بنا دیا کرتے ہیں، پھر دنیا والے اس کے پاس محتاج بن کے آیا کرتے ہیں۔ کوئی اپنے رب پہ بھروسہ کر کے تو دیکھے۔ یہ حضرت سعید ابن المسیب کی زندگی کا پیغام ہے۔ مسلمان کو اللہ کے قانون کا پابند ہونا چاہیے، شریعت کے احکام کا پابند ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر، اس کی قدرت پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وہ خود پہ بھروسہ رکھنے والوں کو تنہا اور بے یار و مددگار چھوڑا نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے اہل علم سے